القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا صدق اللہ العظیم۔ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ابھی سونامی آنے والی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ راتوں کی نیند بھی انسان کی اڑ جائے گی۔ ویسا ہی یہ سمجھ لیجئے، اس سے زیادہ سمجھ لیجئے کہ خالق کائنات اس معاشرے کو غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو اس قسم کی ہلاکت خیز برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مختلف بیماریوں میں اس معاشرے کو مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم عقیدے کے طور پر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن معاملات زندگی میں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے شریعت پر جب کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، یقیناً یہ بھی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، لیکن جو ہم خود شریعت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اس پر ہماری کوئی پوچھ نہیں۔ ہمارا تصور یہ ہو گیا ہے کہ عبادات کی کثرت معاملات کے گناہ کو کیا کر دے گی، کافی ہو جاتی ہے۔ ایک تابعی کا واقعہ ہے، ان کے جب والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو چراغ کا زمانہ تھا، لائٹ نہیں تھی، چراغ بھی بجھا دیا، کہا یہ تیل بھی استعمال کرنا اب ہمارا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ بھی سب کا حصہ لگے گا۔ یہ ہمارے یہاں صورتحال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہود کا وہ طریقہ اپنایا کہ قرآن کے ایک حصے پر تو عمل کیا اور دوسرا حصہ جو ہماری خواہشات کے خلاف تھا اس کو ترک کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی استطاعت رکھتے ہوئے جو والدین نکاح کو لیٹ کراتے ہیں، اگر بچہ گناہ میں کی طرف گیا تو اس گناہ کا وبال اس کے ماں باپ پر بھی آئے گا۔ اس اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی دوڑ میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو اس دوڑ نے قبر تک پہنچا دیا اور تم کو سود بھی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے مال کو ویسٹ کرنا چاہتا ہے، ضائع کرنا چاہتا ہے، اس کے مال کو گارے اور مٹی میں لگا دیتا ہے۔ اس وقت ڈیکوریشن گارے اور مٹی سے ہوا کرتے تھے، آج یہ پی او پی دوسری قسم کے ڈیزائن میں ہوتے ہیں۔ فائدہ انسان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دیتا ہے اور انسان سوچتا ہے آ رہا ہے اس کو آنے دو۔ اگر وہ سود کی مال رہا تو جانتے ہیں اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں سے 36 بار زنا سے بدتر ہے انسان کا سود کا معاملات کو لین دین کرنا۔ کتنا بھاری گناہ ہے، لیکن عام طور پر یہ شہری زندگیوں میں یہ رائج ہے۔ انسان کے اندر جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں مرض پیدا کر دیا وہ سیلفشنس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو دینار کا بندہ، ہلاک ہو درہم کا بندہ، جب دیا جائے تو خوش، نہ دیا جائے تو نہ خوش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک ہدایت دی ہے، معاذ عیش کوشی سے بچو، اللہ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے۔ ہماری معاشرے کی مثال تو اللہ کے نبی نے کہا اس جسد واحد کی طرح ہے کہ جس کے ایک عضو کو اگر تکلیف ہو تو پورا بدن محسوس کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم ہدایت کے بعد اسی وقت گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے جب وہ جدال اور جھگڑے کا طریقہ اپناتی ہے۔ اللہ غایتنا اللہ غایتنا اللہ غایتنا والقرآن دستورنا والقرآن دستورنا